روٹی والے اسٹف ٹوائے کا کام کیسا ہے؟ جیسا کہ بھالو بلی، جائز نہیں ہے ہماری نظر میں. تو صرف بچیوں کی گڑیا، چونکہ اختلاف ہے اس میں، احناف کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بچیوں کی گڑیا سے کھیلنے کی بچیوں کو اجازت ہے. تو جس مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو اس میں کاروبار کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے، بزنس کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے عام جو بچوں کے تصویر والے کھلونے وہ تو ناجائز ہیں، لیکن گڑیا میں اختلاف ہے. راجح بات ہماری نظر میں یہی ہے کہ بچوں کو، میں جب بچیوں کے لیے گڑیا خریدتا ہوں تو چہرہ اس کا مسخ کر دیتا ہوں. بال گڑیا کا بزنس جائز ہے، بچیوں کی گڑیا کا. اسلام جب بجلی بالکل نہ ملے تو کنڈے کی بجلی لگا سکتے ہیں. بعض علاقوں میں گورنمنٹ نے کنڈے کی بجلی کو خود برداشت کیا ہوا ہے، سب نے کنڈا لگایا ہوا ہے، حکومت ہر گھر سے 500 روپے لیتی ہے، تو ایسی جگہوں پہ جائز ہے. اور اگر گھروں میں پراپر میٹر گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں، کنڈے کے استعمال پہ پابندی ہے، تو وہاں پھر ناجائز ہے، پھر بجلی چوری کرنے کا گناہ ہوگا. مفتی صاحب میں نے ہر حال میں انشاءاللہ 2 شادیاں ضرور کرنی ہیں، میرا گھر زیر تعمیر ہے، نکاح بھی آپ سے پڑھوانا ہے، میرے حق میں دعا کریں. تم نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ جس نے 2 کرنی ہوتی ہیں وہ عزم 4 کا کرتا ہے، پھر جا کے 2 شاید ہو جائیں. تمہارا 2 کا ارادہ تو پتہ نہیں تمہاری 1 بھی نہیں ہو پائے گی، مجھے لگ رہا ہے. اور کرنا تو جب پیٹو گے تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہیں آنا، کیونکہ میں جب ترغیب دیتا ہوں تو اس کے سائڈ افیکٹ بتا کے ترغیب دیتا ہوں. کیونکہ لوگ کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں روتے ہوئے، آپ نے بولا تھا، میں نے بولا تھا، تو میں کیا کروں، میں نے بولا تھا، میں تجھے کیا خرچہ پانی میں دوں، تیرا کیا، گھر پہ میں رکھوں گا. تو میرے بھائی، 2 بیویوں کے ساتھ عدل کا حکم اسلام دیتا ہے، عدل کس طرح کرنا ہے، عدل سے متعلق وضاحت کر دیں. یہ چیز بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں. ابھی بچے کی شادی ہوئی ہے تو 2 شادیوں کی باتیں مت کرو، فی الحال مت کرو. کسی نکاح کی مجلس میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک گھر میں 2 پورشن ہوں، ایک بیوی کے پاس 1 کمرہ باتھ روم کچن ہو اور دوسری کے پاس 2 کمرے باتھ روم کچن، چاہیے جائز ہے؟ دونوں کو برابر دینا لازم ہے، لیکن اگر دونوں اس پہ راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. 100% ایک جیسا گھر تو نہیں بنتا ہی نہیں ہے نا، ایسے پورشن ملنا ناممکن ہے. تو ان کو راضی کر لیا جائے اس پہ کہ بھائی اب ایک گھر میں ایک ہے، ایک گھر میں تو جس کے بچے ہیں اس کو وہ 2 کمروں والا 3 کمروں والا دیتے ہیں، جس کے بچے نہیں ہیں اس کو 1 کمرے والا دیتے ہیں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی گل پلازا میں جب آگ لگی، وہاں پر دکانوں کو دیواروں پر کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی جو نہیں جلی. ہمارے رشتہ دار کے گھروں میں آگ لگ گئی، اس میں قرآن پاک بھی جل گیا، مگر قرآن پاک کی حفاظت تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے. قرآن کی حفاظت کا وعدے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تحریف سے پاک رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے مصحف میں آگ نہیں لگ سکتی، آیتیں جل نہیں سکتی ہیں. تو جب آگ لگے گی تو سب کچھ جل جاتا ہے اس میں. تو قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کرنے کا مطلب قرآن تحریف سے پاک رہے گا، محفوظ ہے نا. جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے. اور یہاں سے کسی نے سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. جی، یہ ری سیلر کا جیسے کوئی بھی پروڈکٹ مینوفیکچر بناتا ہے، کپڑے کا ہو گیا، کوئی اور پروڈکٹ ہو گئی، تو اس میں مطلب کمیشن کی صورت میں آن لائن بزنس کیا جا سکتا ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے. آن لائن بزنس کمیشن لیا جا سکتا ہے. بھائی ہم آپ کا پروڈکٹ بکوائیں گے، اس میں ہمارا یہ کمیشن ہے، جائز ہے. دیکھیں آن لائن جب بزنس کرتے ہیں تو چند صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. ان میں کچھ ناجائز ہیں، کچھ جائز ہیں. پہلے ناجائز صورت بتا دوں تاکہ پتہ چلے یہ جائز نہیں، اس کے علاوہ جائز ہے. آن لائن جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر جمشید کے پاس کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے. گھڑی کس کے پاس ہے؟ جمشید کے پاس. آپ نے جمشید سے گھڑی کی تصویر لے کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی یا واٹس ایپ پہ شیئر کر دی، اور آپ نے آفر کر دی یہ گھڑی میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی دوں گا. حالانکہ وہ گھڑی آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں آئی ہے. آپ نے لوگوں کو آفر دے دی کہ گھڑی میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1 لاکھ کی. 70 بھائی کا فون آیا، یار وہ آپ نے ڈسپلے پہ ڈالی ہوئی ہے یہ گھڑی کی تصویر 1 لاکھ کی دے رہے ہیں. ہاں بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے. اس نے پیسے بھیج دیے، آپ نے جمشید سے 80,000 کی خریدی اور 1 لاکھ کی اس کو پہنا دی. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ جو چیز آپ نے ابھی تک خریدی نہیں ہے اور خریدنا بھی کافی نہیں ہے، قبضے میں نہیں آئی ہے، اس کو آگے بیچنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں تھی اور قبضہ بھی نہیں کیا تھا، آپ نے آگے 70 کو بیچ دی. یہ والی صورت کیا ہے؟ بولو، ناجائز ہے. اور آن لائن میں آج کل یہی ہو رہا ہے.
تو اس کو اس سے اوائڈ کرو. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ستار کو گھڑی چاہیے, آپ نے ڈسپلے پہ جمشید کی گھڑی ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, جمشید کی گھڑی آپ نے, جمشید کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے نا یار, کچھ بھی ہو سکتا ہے, گھڑیوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے, ایک گھڑی نہیں 100 گھڑیاں آپ نے ڈسپلے پہ اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دی. ستار کا فون آیا, یہ والی گھڑی میرے کو چاہیے, بتا کتنے کی دے گا؟ آپ نے کہا 1 لاکھ کی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں 1 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں, یہ گھڑی میری ہوئی ہے. آپ کہ نہیں, آپ کی نہیں ہوئی ہے, آپ کو میں یہ گھڑی 1 لاکھ روپے کی دوں گا, دی نہیں ہے بلکہ دوں گا. آپ نے فوراً جمشید کو فون کیا, جمشید دے رہا ہے گھڑی 80,000 کی, تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے 80 کی دوں گا, تو کسٹمر لے کر آ. آج تو اپنا وعدہ بھول تو نہیں گیا؟ مجھے کوئی کسٹمر ملا ہے یا نہیں ملا, جو بھی ہے اس کا اس سے کیا لینا تھا, مجھے 80 کی بیچ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 80 کی بیچی, ادھر ڈن ہوا. اب آپ کیا کرو گے؟ اس گھڑی پہ قبضہ کرو گے. قبضے کا طریقہ یا تو خود قبضہ کرو, یا جمشید ہی کی دکان پہ کسی کو وکیل بنا دو کہ یار میری طرف سے اس کو گھڑی پکڑا دے, یا گھڑی تھوڑی سائڈ پہ باقی گھڑیوں سے ممتاز اور جدا کر کے کر دے, الگ ہو گئی, یہ قبضہ کہلائے گا. اب آپ ستار کو فون کرو, بھائی تم نے آفر کی تھی کہ تم 1 لاکھ میں مجھ سے خرید رہے ہو, دیکھو زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا, بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے. وہ اگر کہہ رہے خرید رہے ہو تو آپ وہ گھڑی وہاں تک بھجوا دیں. اگر وہ کہہ رہے نہیں میرا ارادہ بدل گیا ہے, تو اب وہ آپ کو پہننی پڑے گی گھڑی, سمجھتے ہو؟ پھر آپ جمشید سے کہیں یار واپس لے تو ریکویسٹ ہے, تو جمشید لے لے تو ٹھیک ہے, نہیں لے تو وہ بس ہو گیا پکا سودا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ صاف حدیث میں منع ہے بھائی, جو چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور قبضے میں بھی نہیں ہے, وہ آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں, تو وعدہ کر لیں آپ, میں تمہیں دوں گا, میں تمہیں, جیسے میڈیکل اسٹور والے سے کہتے ہیں یار یہ دوا ہمیں چاہیے, وہ کہہ رہے یہ دوا تو میرے پاس نہیں, یار کہیں سے منگا دے یار, تو وہ منگاتا ہے, پھر آپ اسٹور پہ جاتے ہو, نئے سرے سے دوبارہ سودے بازی کرتے ہو. ہاں وہ آپ کو پکا کرتا ہے, دیکھ میں تیرے لیے منگوا رہا ہوں, نہیں خریدی نا تو یہ دوا کوئی خریدار نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے اس وعدے کے پابند رہو, آپ اخلاقی طور پر, وہ بھی پابند رہے, آپ بھی پابند رہو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے آن لائن بزنس کا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ خرید کے بیچو نہیں, بلکہ خرید و فروخت کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ, کمیشن ایجنٹ. جمشید کو بولو یار میں تیرا مال بکواؤں گا مارکیٹ میں, اور جتنے کی بکے گی بیچنا تو نے ہے, مال تیرا یہاں سے جائے گا, ایک گھڑی کا مجھے اتنا پیسہ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ گھڑی بکوا رہا ہوں, اس کا اتنا پیسہ چاہیے مجھے. یا تو یہ بھی کر سکتے ہو, ہر چیز کا الگ الگ کمیشن طے کرو, یا یہ بھی کہ جب بھی تیرا مال بکے گا تو ہر دفعہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے. تو اس میں آپ نے ستار کو کیا فون کرنا ہے؟ ستار کو یہ نہیں کہنا کہ میں تجھے گھڑی بیچ رہا ہوں, ستار کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ گھڑی دلوا رہا ہوں, آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جائے گی, اور بس یہ میں آپ کو خریدوا رہا ہوں. صاف لفظوں میں اس کو بولو, یہ نہیں کہو کہ میں بیچ رہا ہوں, بھائی یہ گھڑی آپ کے لیے ارینج کروا دوں گا. تو کمیشن تو آپ نے جمشید سے لینا ہے نا, ستار سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تو جمشید کو فون کرو, سر جی یہ گھڑی میں نے آپ کی بکوا دی ہے, آپ فلاں لوکیشن پہ پہنچوا دیں. اس دوران گھڑی اگر چور چھین لیتا ہے, ضائع ہو جاتی ہے, تو جمشید کا نقصان ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی ملکیت میں وہ ہے ہی نہیں, آپ صرف 2 پارٹیوں کے درمیان ایجنٹ بنے ہوئے ہو. تو یہ بھی جائز ہے. اب اس میں ڈنڈی لوگ یہ مارتے ہیں کہ زبان کی حد تک ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن گھڑی کا سارا رسک بھی خود ہی لے رہے ہوتے ہیں. تو شریعت میں رسک وہ اٹھاتا ہے جو مالک ہے, جو بیچ میں کمیشن ایجنٹ ہے, جو صرف گھڑی بکوانے کا کام کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے شریعت میں, وہ مالک ہی نہیں ہے نا. تو آپ نے جمشید کو بولنا ہے بھائی گھڑی تو ستار کو پہنچا دے, راستے میں گھڑی چھن گئی, نقصان ہو گیا, تیرا نقصان ہے میرا نہیں ہے. لیکن یہاں گڑبڑ یہ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ کمپنیوں کا مال بکواتے ہیں, بکوانے کے درمیان میں رسک بھی خود ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں مال ہلاک ہو گیا تو ہمارا نقصان ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے کریں گے, 3 طریقے میں نے بتائے, جن میں ایک ناجائز ہے اور 2 کیا ہیں, 2 جائز طریقے ہیں, پھر جائز ہو جائے گا. مودی سے بڑی مسئلہ. اور یہ ہے جب گھڑیوں کا یا چیزوں کا کام ہو, سونے اور کرنسی کا اگر بزنس ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ گولڈ یا کرنسی کے بزنس میں دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. جو فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. آپ کی ملکیت میں کچھ آتے گولڈ کے بس ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سٹا ہے, تو یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. گولڈ فزیکلی قبضے میں آئے گا تو آگے بیچ سکتے ہو. گولڈ کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ گولڈ اگر گولڈ کے بدلے میں بک رہا ہے تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے, ایک طرف سے بھی ادھار جائز نہیں ہے. اور اگر کرنسی کے بدلے میں بک رہا ہے تو ایک طرف سے ادھار جائز ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز پہ قبضہ ضروری ہے, قبضہ ضروری ہے, یعنی گولڈ پہ قبضہ ضروری ہے. بھائی 2 صفوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں. چپل والی جگہ نماز پڑھنا جائز ہے, واش روم سے لوگ آتے ہیں, جنازہ میں ہوتے ہیں. ابے جائز ہے چپل والی جگہ بھی, بس جگہ پاک ہونی چاہیے. ایک مسلمان کہتا ہے اللہ پاک بھی اگر انصاف نہ کرتے تو میں اللہ کو
بھی نہ مانتا. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ایسے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے, زبان سے نا احتیاط والے الفاظ نکالنے چاہیے. مفتی صاحب آپ نے پچھلے اتوار کو جمعے کے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا, برائے مہربانی آج لازمی ملاقات کر لینا. میں نے پچھلے اتوار کو, پرسوں میرا نکاح, آج ملاقات نہیں تو مسئلہ ہوگا. کون ہے بھائی, کون ہے بھائی؟ آپ کو میں نے کہا تھا جمعے کے بعد, اثر میں بولا ہوگا. ہاں تو اثر میں آ جانا, ٹھیک ہے. اور کوئی بھائی؟ السلام علیکم مفتی صاحب, ہماری جماعت واگا بارڈر سے آئی ہے. مولانا سعد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے سلام پیش کیا تھا. کون سے مولانا؟ مولانا سعد صاحب نظام الدین سے. اچھا ماشاء اللہ, علیکم علیہ السلام. بھاگا بارڈر سے؟ جی واگا بارڈر سے. اللہ خیر کرے. بم تو نہیں ہے جیب میں؟ 4 مہینے پہلے کی جماعت تھی ہماری, پورا ہو گیا وقت, آپ سے ملاقات تھی اور سلام پیش چلیں کیا. جی, اللہ خوش رکھے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ملاقات نہیں ہو سکی تھی آپ سے, ہم ملاقات کر لیں. اچھا ہوا بارڈر پہ نہیں ہوئی ملاقات. کیا تو نہیں بم لے کے آ رہے تو اتنے کیا ہوتا. اچھا 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 جی جی بھائی, وہ کچھ پوچھ رہے ہیں. پیدل جماعت میں نکلے ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ جی, بڑی ہمت کی بات ہے جی, اللہ قبول کرے یار. السلام والوں علیکم. کی بڑی قربانی ہے بھائی. جی جی جو آن لائن اپلیکیشن لون دیتی ہیں, یہ تو واضح ہے کہ سود ہے, جی. تو ان کا جو واپسی ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو, سود کی رقم شریعت میں اگر واپس نہ بھی کی جائے نا, قرضہ جتنا لیا ہے وہ تو بہرحال واپس کرنا پڑے گا. جو سود کا ایگریمنٹ ہے نا اسلام میں, وہ باطل ہے. یعنی آپ نے کسی سے لون لیا 1 لاکھ روپے اور کہا میں اس پہ 1,05,000 دوں گا سود, تو 1 لاکھ تو دینے پڑیں گے, باقی 5,000 شریعت آپ کو کھانے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دو, کیونکہ یہ ایگریمنٹ شریعت کی نظر میں کالعدم ہے. مسلمان سے سودی ایگریمنٹ شریعت مانتی نہیں ہے اس کو, لیکن وہ تو نکلوائیں گے آپ سے, اتنے نیک وہ نہیں ہے کہ کھانے کی اجازت دے دیں آپ کو. جی بہرحال سود کی رقم کسی نے نہیں دی اور مر گیا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ جی, بلکہ اس سے سوال ہوگا کہ کیوں مانگ رہا ہے. السلام علیکم. مائک قریب کریں نا, تھوڑا زور سے بولیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میں کلفٹن میں رہتا ہوں, بیریا میں کام کرتا ہوں نا. ماشاء اللہ. کچھ دن پہلے میں نے آپ کا بیان سنا تھا, اور ماشاء اللہ میں کووڈ سے پہلے آپ کو فالو کرتا ہوں, تو سنت وغیرہ بھی رکھی آپ کی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو تھوڑا مائک قریب کریں یار. آپ کا بیان سن کے نا, تو میرے بچوں نے دیکھا نا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ کچھ دن بعد مطلب میاں یاد ہے نا, تو بچے بولتے ہیں کہ انکل آئے میں, تو میرا نام جمشید ہے. اچھا, آپ جمشید کو بولتے رہتے ہیں نا, تو یار پہلے میں سلیم سلیم کرتا, کئی لوگ ملے ہمارا نام سلیم ہے, پھر میں ستار پہ آ گیا, کئی لوگ میں ہمارا نام, تو اب میں جمشید. تو وہ جمشید میرا نام ہے, وہ پھر وہی بولتے ہیں کہ ابو امی جمشید آئے میں باہر نا. اچھا, اب وہ مجھے چڑھاتے ہیں کافی دن, مطلب 3-4 دن. تو میں چھوڑ دوں یعنی بیان میں جمشید؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا اچھا, مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابو مجھے یہی بولتے ہیں وہ بیان سننے کے بعد. اچھا تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, چلو اللہ خوش رکھے. 2-3 اتوار سے آ رہا ہوں, مطلب آپ ملاقات نہیں. ابھی ملاقات کر لیں جلدی سے. اور کوئی بھائی سوال؟ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم, جمشید سے آج ملاقات ہو گئی بھائی, دیکھ لو یار. چلو آپ نے گھڑی تو نہیں ابھی جمشید کو گھڑی کی مثال دے رہا تھا. چلیں ٹھیک. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک سے ہاؤس فائنینس کرانا ٹھیک ہے؟ جائز ہے, کیونکہ اس میں 30 اور 70% کی پارٹنرشپ کا وہ کہہ رہے تھے. جی ایسا ہی ہوتا ہے, اور رینٹل ایگریمنٹ کے ذریعے, تو یہ اسلام. ہاں جائز ہے, جائز ہے. ٹھیک, تھینک یو. وہ بھائی پوچھ رہے ہیں, وہ مائک دیں یار, ایک بندہ گھومتا رہے یہاں کھڑے ہو کے, وہ مائک جو ہاتھ اٹھائے اس کو مائک پہنچایا کریں, وہ پہلے سے. جی, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, جی, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ ہم کلام ہوتے تھے؟ اور کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ایک مکالمہ ہے نا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ, تو انہوں نے جواب دیا کہ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ, تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سے مکالمہ تھا وہ بذریعہ وحی تھا, وہ براہ راست نہیں تھا. یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے؟ پھر دلیل میں بھائی دلیل دے رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, اے اللہ مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے. تو اس کا جواب قرآن نے بہت واضح دیا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یونس علیہ السلام, سارے پیغمبر. اور آگے الگ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے علیہ السلام. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے. باقی تمام پیغمبروں پر
جن میں سید الانبیاء بھی داخل ہیں. تمام پیغمبروں پر جبریل کے ذریعے یا خواب کے ذریعے وحی آتی تھی. تو یہ ہمیں قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے, ورنہ اللہ حضرت موسیٰ کو الگ سے بیان نہ کرتا اور آپ کا لقب کلیم اللہ نہ ہوتا. تو وقربناہ نجیہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو الگ سے یعنی سرگوشیاں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, کوہ طور پہ براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں. تو یہ ایک الگ سے فضیلت تھی جو صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. باقی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے بلند ہو گیا. تو دیکھیں درجے کی بلندی کا تعلق اور بھی 20 چیزوں سے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں پر دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. ان میں ایک جعل رزقی تحت ظل رمحی, میری روزی اللہ نے تلوار کے سائے میں رکھی ہے. اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا, ہر پیغمبر کے نماز کی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تو قبول ہوتی. پوری زمین اللہ نے نماز کے لیے حلال کر دی ہے اس امت کے لیے. پھر ارسلت الی کافۃ للناس, کافۃ للناس, تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. اور پھر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ کلیم اللہ, جو ٹھیک ہے کلیم اللہ تھے لیکن آج وہ موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی. تو یہ کلی فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارے نبی کا مقام اگرچہ سب سے زیادہ ہے, لیکن کچھ جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو دی ہیں, جن میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے, جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں. تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے یہ کہا, تو یہ سب وحی کے ذریعے, وحی کے ذریعے ہے. جی بھائی. جی میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب صحیح جگہ صحیح نہیں ملا ہے, آپ سے کر رہا ہوں. اچھا. 6-7 مہینے سے گھر میں بجلی نہیں ہے, تو پورے علاقے میں بجلی ہے, صرف ایک گھر میں نہیں ہے. تو اس میں کنڈا لگانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پیسے دیکھو بل والے بجلی والے آ کے لیتے بھی ہے, اس کے پیسے لگانا صحیح ہے. یعنی پورے علاقے میں بجلی ہے, صرف آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے, تو آپ نے میٹر کے لیے اپلائی کیا کہ الیکٹرک میں؟ مائک پہ جواب دو نا, آدھی بات جائے گی. جی ہاں کیا ہے, تو وہ کیوں نہیں لگا رہے؟ بجلی والے پیسے بھی لیتے پھر بجلی بھی نہیں دیتے. ہاں تو پھر کنڈا لگا لو, اور کیا, یہ تو مجبوری ہے نا. جب کہ الیکٹرک کے لیے اپلائی بھی کیا انہوں نے, وہ پیسے بھی لے کے چلے گئے, پھر بھی بجلی نہیں دے رہے, پھر مجبوری ہے, لگا لو. لگانا صحیح ہے نا پھر؟ ہاں تو پھر صحیح ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ نے کہا کہ بغیر قبضے کے ہم بیچ نہیں سکتے. اب جس طرح سے انسٹالمنٹ پہ لوگ پلاٹ لیتے ہیں, اس کی قسطیں بھی بھر رہے ہیں اور ابھی پوری بھری نہیں ہے اور اس پہ قبضہ بھی نہیں ملا ہے. اب نہ بھر سکیں اور بیچ دیں, اگر نہ بھر پا رہے ہیں اور فائل بھیج دیں. اب اس میں بھی 2 صورتیں ہیں کہ فائل اتنے میں ہی بیچیں جتنے میں ہمیں ملی تھی, یا کبھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو زیادہ میں بیچیں. یہ بڑا اچھا سوال کیا. قبضے سے پہلے چیز بیچ نہیں سکتے, یہ منقولی اشیاء میں ہوتا ہے, موویبل اشیاء میں. پلاٹ میں ایسا نہیں ہے. پلاٹ خرید کے قبضے سے پہلے بھی بیچ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ جی ہاں, پلاٹ کا متعین ہونا ضروری ہے اور آپ کے رسک میں آنا ضروری ہے. یہ اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا. رسک میں جی میں پہلے ان کا جواب مکمل ہونے دوں نا تاکہ قبضے کے حکام واضح ہو جائیں. نہیں, اسی کو پہلے میں کلیئر کر دوں پھر آپ سوال اٹھائیں. میں پوچھتا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں. پراپرٹی یعنی مکان, فلیٹ یا پلاٹ, اس کو قبضے کے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے. ملکیت میں اور رسک میں آنا ضروری ہے. رسک بہت انپورٹنٹ چیز ہے. رسک کا مطلب کیا ہے؟ اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اگر وہ نقصان ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. سمجھ رہے ہماری بات؟ ابھی قسطیں پوری نہیں ہوئی ہیں لیکن پلاٹ آپ کے رسک میں آ گیا. کیا مطلب؟ اگر اس پہ ڈاکو قبضہ کر لیتے ہیں تو نقصان کس کا سمجھا جائے گا؟ اگر آپ کا سمجھا جائے گا, اس کا مطلب یہ آپ کے رسک میں آ چکا ہے. اور اگر اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ کا بھی سمجھا ہی نہیں گیا, فائل ہی گھوم رہی ہے, اس کے پیچھے پتہ ہی نہیں کوئی پلاٹ ہے کہاں, پروجیکٹ ایسے ہی شروع ہوتے ہیں نا, تو پھر تو اس کو صرف فیس ویلیو پہ بیچا جا سکتا ہے. نفع یا نقصان کے ساتھ نہیں بیچا جا سکتا. نفع یا نقصان کے ساتھ اس وقت بیچا جا سکتا ہے جب پلاٹ کا رسک آپ لے رہے ہو. اس کنڈیشن میں آ جائے بھائی یہ نمبر ہے, یہ لوکیشن ہے, یہ دیکھ لو, یہ ہے تمہارا, تم اس پہ چاہو مکان بنا لو, چاہے ٹھیک ہے قسطیں تو بھرتے رہو گے, لیکن یہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ اگر اس پہ زرداری کا استغفر اللہ, اس پہ اگر ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا, زرداری بلا وجہ سے, اس پہ اگر ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا تو پھر یہ نقصان تمہارا ہے, ہمارا نہیں ہے. اس کنڈیشن میں جب آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے نفع پہ بیچنا بھی جائز اور نقصان پہ بیچنا بھی جائز. اس سے پہلے جتنے کا خریدا اس پہ بیچ سکتے ہیں, اس کو بیچنا نہیں کہیں گے. شریعت کہتی ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے دوسرے کے حق میں. بھائی میں نے 50,000 دے کے یہ حق لیا تھا کہ اس پلاٹ جب بنے گا تو میرا ہوگا, تو یہ رائٹ میں تمہیں دے رہا ہوں, میں کھسک رہا ہوں اس معاملے سے, تم 50,000 ڈال دو, میں کھسک رہا ہوں. تو فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں. نفع نقصان پہ اس وقت بیچ سکتے ہیں جب وہ پلاٹ یا پراپرٹی اس کنڈیشن میں آ جائے کہ نقصان کس کا سمجھا جائے, آپ کا. اسی میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, آج کل لوگ فلیٹ بنا رہے ہوتے ہیں, کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, جو بلڈر آپ سے ایڈوانس پیسے لے لیتا ہے کہ آپ کا فلیٹ بن رہا ہے, تو ابھی بنا نہیں ہے, آپ کا ارادہ ہوا میں بیچ سے کھسک جاؤں, تو جب تک فلیٹ تیار نہیں ہوا ہے نا تو رسک نہیں آئے گا نا آپ کا. بھائی ہوا میں تو نہیں, ابھی تو پروجیکٹ ہے آپ کا, فلیٹ ادھر ہوا میں
चौथी मंजिल पर होगा, तो हवा है, वहां भी बना कुछ भी नहीं है, तो भी फेस वैल्यू पे तो आप बेच सकते हो उस कागज को, नफा नुकसान पे नहीं बेच सकते। नफा नुकसान पे उस वक्त बेच सकते हो जब वो फ्लैट का स्ट्रक्चर वजूद में आ जाए, बेशक उसकी फिनिशिंग ना हुई हो, ढांचा वजूद में आ जाए, ये फ्लैट है, ये 4 दीवारी है, 4 दीवारी बन गई, अब यहां वॉशरूम आएगा, यहां जो 4 दीवारी बन जाए उसकी, क्योंकि 4 दीवारी बनने के बाद वो इस कंडीशन में आता है कि उस पर जरदारी का कस्ब, फिर की मुसीबत, उस पर किसी का भी कब्जा हो सकता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? उस पर कब्जा हो सकता है, समझ आ रही है ना बात? रिस्क, शरीयत इस्लाम इजाजत नहीं देता आपको कि उस चीज पे नफा कमाओ जिस चीज का रिस्क नहीं ले रहे आप। ये फलसफा है, रिस्क आपका होना चाहिए, रिस्क ट्रांसफर होगा तो फिर प्रॉफिट ले सकते हो आप, अदरवाइज नहीं। तो ये जो ठेके पे लोग बिल्डिंगें बनवा रहे होते हैं ना, तो लोग हमसे बहुत ये मसला पूछते हैं, मेरा फ्लैट अभी वहां बन रहा है, अभी बना नहीं है, तो भाई अगर ढांचा खड़ा हो गया तो आगे किसी को बेच सकते हो, चाहे आपने अभी किस्तें पूरी भरी नहीं है, अगर ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ तो वो नहीं बेच सकते आप उसको, सिर्फ फेस वैल्यू पे बेच सकते हो। अब आप पूछें, क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे इन्होंने कहा प्लाट या मकान हम सेल कर रहे हैं, उस पर इतनी पेमेंट, तो अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ है 35 लाख रुपए की, अब उस पर पर्सन लेके ऊपर पैसे ले रहे हैं, एक साल स्टेट एजेंट ले रहा है, स्टेट एजेंट ले रहा है, जैसे गाड़ियाँ बेचते हैं 35 लाख की, उस पर पर्सन ले रहा है वो, तो क्या हराम है या हलाल? नहीं, हलाल है। स्टेट एजेंट, देखें 2 तरीके होते हैं किसी एजेंट के पैसे कमाने के। वो ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी मैं बिकवा रहा हूं, जितने की बिकेगी इतने % मैं लूंगा, ये भी जायज है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के 40 लाख मैं आपको दूंगा, ऊपर की जितनी बिके वो सारे मेरे हैं, ये भी जायज है, मगर कराहत के साथ। नापसंदीदा है ये तरीका, मगर गुंजाइश इसकी भी है। अफजल तरीका, बेगुबार तरीका ये है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी जितने की बिकेगी पूरे पैसे आपको मिलेंगे, मैं उसमें इतने % कमीशन लूंगा, तो ये जायज है जी। जी हाँ, बस अवाम की जबान में, अवामी स्टाइल में समझाने की जरूरत होती है ना। देखें, एक मुफ्ती के सामने जब मसला बयान किया जाए तो फ़िक़ी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। पब्लिक में जब मसला बयान किया जाता है तो अवाम के मेंटेलिटी के एतबार से बयान किया जाता है। तो अवाम को यही बताया जाएगा कि प्रॉपर्टी पर कब्जे से पहले भी बेचना जायज़ है उसको, क्योंकि प्रॉपर्टी पे अगर आप ये कहते हैं कब्जा मुमकिन नहीं है तो ये बात गलत है। इसलिए गलत है कि खरीदो फरोख्त तो कब्जे से पहले जायज़ है प्रॉपर्टी की, हिबा जायज़ नहीं है। यानी हिबा कब्जे के बगैर मुतहक्किक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बाप ने अपने बेटे को प्लॉट दे दिया कि ये प्लॉट तुम्हारा है, तो ये ज़बानी कहने से नहीं हो जाएगा जब तक कि वो उस प्लॉट पे जाके खड़ा नहीं होगा वहां पे। खरीदो फरोख्त क्योंकि एक मजबूत अक़द है, तो उसमें इस एग्रीमेंट के होते ही मिल्कियत ट्रांसफर हो जाएगी। जबकि जब आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहे हो तो ये कमजोर अक़द है, ये इसमें दूसरी तरफ से मुआवजा नहीं है, तो ये कमजोर अक़द मुकम्मल जब तक नहीं होगा जब तक जिसको हिबा किया जा रहा है उसका कब्जा ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो ये पेचीदा होती चली जाएगी, बहस ये लोग पागल हो जाएंगे यहाँ बैठ के। जो जितना बताया फिलहाल उतना समझें कि खरीदो फरोख्त में प्रॉपर्टी में रिस्क में आना काफी है, कब्जा होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये हदिये और हिबा के हकाम नहीं है, गिफ्ट के हकाम नहीं है ये जी। सलाम अलैकुम। हाँ, दोनों साइड से कमीशन लें हैं। देखें, डॉक्टर इसरार अहमद हमारे लिए रहमतुल्लाह अलैह काबिल एहतराम है, मुफ्ती नहीं थे वो। नहीं, वो उनके मामलात में या मसाइल में वो फतवा तो नहीं पड़ा ना बाकायदा उन्होंने, ठीक है। हजरत बहुत माजरत, अल्लाह आपको खुश रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बरकत दे जी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह खुश, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अपने खर्चे पे अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हमजा है, माशाल्लाह। मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या? सऊदीया का तोहफा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। परफ्यूम है आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे आपको। अभी रिसीव करते हैं यहाँ के बाद, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर किसी कैसीनो का प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिले तो वो क्या करना जायज़ है? कैसीनो का प्रोजेक्ट मिला है, देखें अगर ऐसी इमारत बनाई जा रही है जो कैसीनो के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। अच्छा, ये डिजिटल प्रोजेक्ट। अच्छा, डिजिटल AI का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर अगर ऐसा है कि वो कैसीनो के काम के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, फिर वो सॉफ्टवेयर बनाना नाजायज़ है। और अगर सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हर काम में इस्तेमाल हो सकता है तो फिर उसका बनाना जायज़ है। फिर उसको कैसीनो में अगर कोई यूज़ कर रहा है तो ये उसका हेडेक है।
گناہ کا وہ آلہ جو صرف گناہ ہی میں استعمال ہو سکتا ہو اس کا بنانا حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آلہ ہے جو بیسیوں کام میں چاقو کی مثال دیتا ہوں, چھری سے بندے کو گلے بھی کٹتے ہیں, چور بھی استعمال کرتے ہیں, تو چھری بنانا پھر بھی جائز ہے. اب اس کا اگر وہ کسی گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو وہ بہرحال اس کا اپنا عمل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں یقین ہے کہ میں یہ گناہ کی چیز بناؤں گا جو جائز کاموں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے, لیکن سامنے والا اس کو ناجائز ہی کے لیے یوز کرے گا, اس میں پھر یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پھر بھی جائز ہے بنانا. وہ کہتے ہیں آپ یہ نیت کریں کہ میں جنرلی بنا رہا ہوں, میں گناہ کی نیت سے نہیں بنا رہا. سامنے والا اس کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا. صاحبین کی رائے ہے, امام صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ گناہ ہی کے لیے یوز کرے گا تو آپ کے لیے اس کا بنانا جائز نہیں ہے. اب فقہ حنفی میں فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, فتویٰ اس پر ہے. لیکن اس زمانے میں ضرورت اس کی ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا جائے, کیونکہ اب اتنا زیادہ اس میں ابتلا اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے ہے کہ اس پہ چلنا لوگوں کے لیے ممکن ہے نہیں, کیونکہ گنجائشیں نا معاملات میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے, تو اس لیے گنجائش ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ گناہ ہی میں استعمال کرے گا, احتیاط یہ کہ نہ بناؤ, پھر گنجائش یہ ہے کہ بنا لیجیے, یعنی بنانے کی بھی گنجائش ہے, احتیاط یہ کہ نہ بنائیے. بہرحال نیت یہی کرنی ہے کہ اللہ میں اس لیے سے نہیں بنا رہا کہ یہ گناہ کرے گا. دیکھو ایک آدمی آپ سے انگور خرید کے جاتا ہے, آپ کو پتا ہے شراب کی فیکٹری میں یہ کیا بنائے گا, اس سے شراب بنائے گا انگور سے. احتیاط کا تقاضا ہے اس کو نہ بیچا جائے. فتوے کا تقاضا کیا ہے کہ جائز ہے بھائی آپ نیت یہ کرو بھائی اللہ ہم تو انگور بیچ رہے ہیں, اب یہ شراب بنا رہا ہے, یہ اس کا ہیڈک ہے, میں تھوڑی اس کو کہہ رہا ہوں کہ تو بنا بھائی, صحیح ہے نا. تو گنجائش ہی ہے. تو فقہا کے اختلاف کا فائدہ ہوتا ہے نا. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ ہے کہ اس زمانے میں کاروباری معاملات میں جتنی لوگوں کو گنجائش دی جا سکتی ہے دی جائے, خالص حرام سے بچ جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے. شراب کی فیکٹری نہ کھول کے بیٹھے, انگور بیچتا رہے, ٹھیک ہے نا, تو گنجائش ہے اس کی. خالص حرام سے بچ جاؤ کاروباری معاملات میں اتنا بھی, کیونکہ لوگوں کے رزق کے دروازے جب بند ہوتے ہیں اور جب فاقہ آتا ہے نا گھر میں تو وہ اسلام سے بھی جاتا ہے. تو اس لیے میرا بھی یہی معمول ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اسی پر عمل کرتے ہیں, اور ہمارے جامع رشید میں بھی اسی قانون کو فالو کیا جاتا ہے کہ کمانے میں جو مسائل ہیں نا, کمانے کے خرید و فروخت کے, اس میں اگر فقہا کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم گنجائش والی رائے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ لوگوں پر دروازے رزق کے کھلیں. ملک کی حالت تو دیکھو نا. چلیں, ایک سوال ہے کہ اپنی زمین کو ہاں قومی بچت والوں کو دینا, نہیں قومی بچت والوں, اچھا زمین قومی بچت والوں کو دینا, کیا کریں گے وہ وہاں پہ؟ وہ اپنی تعمیر کریں گے عمارت کی, اور وہاں پہ اپنا جو بھی کاروبار. وہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ زمین کسی کو بھی کرائے پہ دی جا سکتی ہے تعمیر کے لیے. اب اس تعمیر میں وہ آپ نے تو اس کو استعمال کے لیے دیا نا, جائز کام کے لیے, وہ اس میں اگر کچھ بھی کر لے تو وہ اس کا ہیڈک ہے. ہاں آپ شراب خانہ کھول کے نہ دیں کسی کو, گھر کرائے پہ دے دیا نا کسی کو آپ نے, اب اس میں ناچ گانا بھی کر رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو میں نے تو رہنے کے لیے دیا ہے بھائی. تو زمین کسی کو بھی کسی کام کے لیے دی جا سکتی ہے, اس پہ اگر اس نے, وہی بات ہے کہ تقوی کا تقاضا ہے کہ نہ دیا جائے, فتوے کے میں گنجائش ہے. تقوی یہی ہے کہ نہ دیا جائے, میرا خیال ہے نہ دیں, کیونکہ اس میں وہ بہت طویل عرصے تک کے لیے وہ گناہ ہی میں یوز ہوگی, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا, ضرورت بھی نہیں ہے نا. 20 لوگ رینٹ پہ لے لیں گے جگہ, اس کے بعد انتقال ہو جائے گا آپ کو. کہنا میرا آخری سوال ہے جی. اصل میں میرے والد کی ممانی کا انتقال ہوا, وہاں پہ ان کے بچوں نے زبردستی کھانے بٹھایا. میں نے کہا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. زبردستی کھانے بٹھایا, کھانے پہ بٹھایا. میں نے کہا دل مطمئن نہیں ہوتا. میں نے کہا سوال کروں گا یہ جائز ہے یا کیا معاملہ ہے. یہ ممانی کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں نے زبردستی آپ کو کھانے پہ بٹھایا, اب تو کھا لیا نا. 3 نوالے پہ فوراً اٹھ گیا تھا. اب مجھے کیا پتا کون سا کھانا تھا, وہ کون سی قسم چل رہی تھی کھانے کی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لوگ میت کو دفنا کے آتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں تو وہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جاتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے 30 کا کھانا, 40 کا کھانا, وہ جائز نہیں ہے. جی مفتی صاحب, ایک شیمپو ہے یا صابن ہے, یہ کمپنی کی طرف سے آ رہا ہے, لاہور سے یا کراچی سے, کوئٹے کی طرف آ رہا ہے مثال کے طور پر. 1 سال کے اندر 30 روپے کی چیز 100 روپے پر پہنچ گیا. اچھا, جو بیچنے والا ہے وہ بڑا تکلیف سے ادھار پہ بھی دیتا ہے, پھر 2-3 مہینے کے بعد پیسے ملتا ہے, اس کا ریٹ خراب کر کے اپنے طرف سے اس کو کمپنی کی طرف سے 10 روپے ملتا ہے اس کو, اپنے طرف سے ریٹ خراب کر کے اگر 20 روپیہ مہنگا بیچ سکتا ہے یا 30 روپیہ, تو کیسے ہے بھائی؟ ہر شخص کو اپنی چیز جس قیمت پہ چاہے بیچنے کی اجازت ہے. دھوکہ نہ دے لوگوں کو, دھوکہ نہ دے, اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کھانے پینے کی جس پہ لوگوں کی زندگیاں موقوف ہوں. ایسی چیزوں میں ذخیرہ کرنا ناجائز ہے. تو اگر ایسے نہیں تو صابن تو ایسی چیز ہے کہ نہیں, صابن ہے, شیمپو ہے, ہاں تو جس نے بیچے مرضی, زیادہ لوگ نہیں خریدیں گے. پھر صابن تو 20 لوگ اور بیچ رہے ہیں, وہاں سے خرید لو بھائی.
मुफ्ती साहब ये जमात हमारी जो आपने कहा ना पेंडू तो हमारी गांव की जमात है तो मुसाफा हो जाए, मुसाफे के लिए आए थे। अच्छा अभी करते हैं जी, बस ये आखिरी सवाल भाई, इसको माइक दे दो ना, माइक दे दो बच्चे को, माइक दे दो। लास्ट क्वेश्चन। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल था, आजकल जैसे ये लोग बहुत सारे लोगों में से ये कवालियाँ होती हैं तो इसमें हुजूरों के नाम पे ढोल बजा रहे होते हैं और ये सब करते हैं, कवालियाँ जायज़ नहीं है भाई, कवालियाँ नबी साहबा के दौर के कोई कव्वाल का नाम बताओ आप, ऐसी अपनी तरफ से बेकार बात है। कव्वालों के अपने हाल तो देखो, मुंह में गुटका, अजीब से बाल और यूं झूम रहे होते हैं, तो ठीक नहीं है। चलें जी, आप भी